بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ میں شہناز تبسم ICMS ورسک کیمپس کی جانب سے آپ کے لیے مطالعہ پاکستان کا دوسرا لیکچر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ نے پہلا لیکچر غور سے سنا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اس کے اگلے جو ہمارا لیسن ہے اس پر جانے سے پہلے ہم آپ کو ذرا پچھلے سبق کے بارے میں بتا دیں، جو ہم نے جو پوائنٹ پڑھے تھے پاکستان کی نظریہ۔ پہلا جو ہمارا سبق ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، اس میں جو تھے ہم نے جو یہ 4 پوائنٹ ڈسکس کیے تھے۔ چونکہ ہمارا جو یہ سبق ہے تو یہ بہت زیادہ لینتھی ہے، تو اس کے ہم جو ہے اس کو ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں کر کے آپ کو سمجھائیں گے ایک ساتھ۔ چونکہ وقت کی کمی اور کی وجہ سے ہم جو ہے ایک ساتھ آپ کو یہ سب نہیں پڑھا سکتے، تو اس لیے جو ہے ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس کو آپ کو یہ پڑھائیں گے۔ تو پچھلا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے نظریاتی اساس، نظریے کا مفہوم، نظریے کے ماخذ، نظریے کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں آپ کو پڑھایا تھا اور سمجھایا تھا۔ نظریہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی تھی کہ کسی بھی قسم کی سوچ، خیال، تفکر، منصوبہ، مستقبل میں کیے جانے والے کسی بھی کام کی پلاننگ کو کیا کہتے ہیں؟ نظریہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے جو ہیں نیکسٹ پوائنٹس کی طرف، کہ ہم پاکستان کی نظریاتی اساس کے اگلے پوائنٹس کی طرف جو ہم آج کے جو لیکچر میں ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں ان کا مختصراً جو ہے تعارف کروں گی سب سے پہلے ان پوائنٹس کا، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے کتاب میں اس کی ریڈنگ کریں گے۔ تو اس میں جو ہے نظریہ پاکستان کی اساس اور بنیاد ہے پہلے، اور اعضائے ترکیبی ہیں پہلے نمبر پر۔ تو اس کے جو ہیں ہم مزید جو یہ 4 پوائنٹس ہے یہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 ہے دین اسلام اور عقیدہ توحید، نمبر 2 ہے اسلامی نظام حیات، نمبر 3 ہے اسلام میں حاکمیت اعلیٰ، نمبر 4 ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزائے ترکیبی۔ اساس جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بنیاد کو کہتے ہیں، اور اجزائے ترکیبی جو ہیں یعنی وہ کون کون سی ایسے وجوہات تھے جس کی بنا پر مسلمان جو ہے وہ الگ وطن چاہتے تھے۔ اب اس میں سے جو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے دین اسلام اور عقیدہ توحید۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام کا پہلا جو عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اب ہندو جو سینکڑوں بتوں کو پوجنے والے، جو اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو بناتے اور پھر ان کو پوجتے تھے، تو سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی نظریے پاکستان کی کہ ان کا دین اور ہمارا دین ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں اسلامی نظام حیات۔ تو حیات کہتے ہیں زندگی کو، یعنی زندگی گزارنے کے طور طریقے۔ تو یہاں بھی دیکھا جائے تو مسلمان اور ہندوؤں کی طرز زندگی ایک دوسرے سے بالکل جدا تھی۔ مسلمانوں کا رہن سہن، لباس، عبادت گاہ وغیرہ سب ہندوؤں سے بالکل الگ تھے۔ اب مسلمان جو ہے وہ گائے بھینس کا گوشت کھاتے، جبکہ ہندو گائے کی پوجا کرتے تو اور اس کو جو ہے اپنا خدا مانتے تھے۔ تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور۔ تو اسلام میں حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ ہے صرف اللہ کی ذات، جس کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ ہے پر وہ نظر نہیں آتا۔ اس نے کسی کو ایسی آنکھ ہی نہیں دی جس سے اس کو دیکھا جا سکے، جبکہ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ ہندو کے ہاں ایک نہیں سینکڑوں بتوں کی پوجا کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کی بھی، جس میں گائے، بندر، سانپ وغیرہ شامل ہیں۔ ہر چیز کے مانگنے کے لیے ان کا الگ ایک خدا ہوتا ہے۔ اسلام میں انسان کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی حاکمیت کو ماننا اور رسول کی اطاعت کرنا ہے۔
اب چوتھا جو ہمارا پوائنٹ ہے اس میں وہ ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ اگر دیکھا جائے تو تمام مذاہب تمام جو مذاہب ہیں ان میں سب سے زیادہ جو شدت پسندی ہے وہ دو مذاہب کے اندر ہے، ایک ہے ہندو اور دوسرا یہودی۔ ہندو معاشرے میں عدل و انصاف، مساوات، رواداری، صبر و تحمل یہ چیزیں بالکل نہیں پائی جاتی۔ ان میں ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنی اپنی ذمہ داری اور غرضیوں میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے مسلمان وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جا سکے جہاں نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بھی ان کے حقوق، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور جو ان کے حقوق ہیں، مثلا تعلیم، عدل و انصاف، قانون، ہر قسم کی سہولیات ہر ایک کو جو ہے وہ یکساں میسر ہو۔ تو یہی جو تھے وہ پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا جو تھا مطالبہ کیا اور ایک پاکستان کے نظریے کی جو تھی بنیاد پڑی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے کتاب کی طرف۔ تو اب ہم اپنے کتاب کی جو ہے انہی پوائنٹس کی جو ہے ہم ریڈنگ کریں گے۔ نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزائے ترکیبی۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی کا محور دین اسلام ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ ان کی محبت اور بحیثیت مسلمان مذہبی شناخت کا تحفظ نظریہ پاکستان کی بنیاد اور محرک بنا۔ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر دین اسلام اور عقیدہ توحید ہے۔ نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، نہ کہ وطن یا نسل۔ ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو یہاں ایک نئی قوم کی بنیاد پڑ گئی۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسلامی نظام حیات۔ اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد جہاں مسلمانوں کے معاشی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کا پائیدار حل تھا، وہیں اس کا مقصد اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال اور معتدل معاشرے کا قیام بھی تھا۔ اسلام میں حکمیت اعلیٰ کا تصور۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کی حکمیت کو ماننا اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ انسان کی حیثیت اس دنیا میں خدا کے نائب یا خلیفہ کی ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمان چاہتے تھے کہ ایک ایسی اسلامی جمہوری ریاست قائم کی جائے جہاں وہ ایک اللہ کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے عملی جامہ پہنا سکے۔ چوتھے نمبر پر ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل، مال و دولت کے بلبوتے پر انسانوں میں امتیاز نہیں برتا جا سکتا۔ اگر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ محض پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے، ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ معاشرتی انصاف اور مساوات نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں اہم عناصر ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل جنوبی ایشیا کے مسلمان معاشرتی ناانصافی اور عدم و مساوات کا شکار تھے۔ نو آبادیاتی نظام کے زیر اثر وہ نہ صرف جملے حقوق سے محروم رہے بلکہ معاشی اور معاشرتی زبوحالی کا بھی شکار ہوئے۔ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے حقوق سے محروم کیا گیا اور معاشرتی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ رکھا گیا۔ اس دور میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ اقلیتوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ بھی غیر مساویانہ برتاؤ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ پاکستان کو ایک اہم مقصد ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں آبادی کے تمام طبقوں کو برابری کی بنیاد پر یکساں اور مساوی حقوق حاصل ہوں۔ مملکت پاکستان کے آئین میں تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل برابر کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر جو ہے ہمارا یہ
ٹاپک جو ہے ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ جو ہے پوائنٹس لے کر میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک ان کو آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.